السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ استخارہ کن کن چیزوں میں کرنا چاہیے اور کن کن چیزوں میں استخارہ نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں، بہت سے ایسے امور ہیں کہ جن میں استخارہ نہیں کیا جاتا۔ مثلا وہ عمل جن کا کرنا واجب ہے ان میں استخارہ نہیں کیا جاتا، جیسے فرض نماز ہے، رمضان کے روزے ہیں۔ ان معاملات میں انسان استخارہ نہیں کرے گا کیونکہ یہ انسان پر پہلے سے واجب ہے۔ نمبر 2، ایسے اعمال جن کا کرنا حرام ہے، جنہیں شریعت نے حرام قرار دیا ہے، ان معاملے میں بھی استخارہ نہیں کیا جائے گا، جیسے شراب پینا ہے، جوا کھیلنا ہے۔ ان کاموں میں استخارہ نہیں کیا جاتا۔ نمبر 3، وہ امور جن کو شریعت نے اچھی نگاہ سے دیکھا ہے، دین اسلام میں جو امور پسندیدہ ہیں ان امور کے لیے بھی استخارہ نہیں کیا جاتا، جیسے قرآن پڑھنا، تہجد کی نماز پڑھنا۔ ان کاموں کے لیے استخارہ نہیں کیا جاتا۔ نمبر 4، ایسے امور جن کو شریعت نے اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا، جو مکروہ ہیں، ناپسندیدہ ہیں، ان کاموں میں بھی استخارہ نہیں کیا جاتا۔ نمبر 5، استخارہ کبھی بھی گزشتہ امور میں نہیں کیا جاتا، استخارہ ہمیشہ مستقبل کے امور سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ تو یہ 5 قسم کے ایسے امور ہیں کہ جن میں استخارہ کرنا جائز نہیں ہے، استخارہ نہیں ہوتا۔ البتہ استخارہ ہمیشہ اس کام میں کیا جاتا ہے کہ جس کام کے کرنے یا نہ کرنے میں انسان کو اختیار ہو، چاہے وہ کام کرے چاہے وہ کام نہ کرے۔ البتہ انسان تذبذب کا شکار ہوتا ہے کہ آیا یہ کام میں کروں یا نہ کروں، اس کام کو کرنے میں میرے لیے فائدہ ہے یا نقصان ہے۔ تو اس کے لیے اسلام نے استخارے کا عمل مقرر کیا ہے۔ اس کی ہم مثال دیتے ہیں شادی کرنا۔ ہمارے شادی کا معاملہ ہے، اس کے لیے انسان کو استخارہ کرنا چاہیے، اپنے شریک حیات کے لیے یا شوہر کے انتخاب کے لیے یا بیوی کے انتخاب کے لیے شادی سے پہلے انسان کو استخارہ کرنا چاہیے، کیونکہ اگر شادی انسان شرعی معیار کے مطابق کرے گا اور پھر اس پہ استخارہ بھی انسان کر لیتا ہے تو اس انسان کی زندگی بہترین ہو سکتی ہے۔ اور اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے تعلق سے استخارہ کی تعلیم بھی دی ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے تعلق سے استخارے کی تعلیم دی ہے۔ آپ کا فرمان ہے کہ جب کسی انسان نے نکاح کرنا ہو تو اپنے اس نکاح کے پیغام کو چھپا کر رکھے اور اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرے، یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نماز ادا کرے، اور نماز ادا کرنے کے بعد انسان کو دعائے استخارہ کرنی چاہیے کہ یا اللہ جو فلاں لڑکی ہے اس کا وہ انسان نام لے دے، اگر میرے لیے دین دنیا کے لحاظ سے بہتر ہے تو یا اللہ مجھے وہ میسر فرما دے، میرے لیے اس میں آسانی پیدا فرما دے، اگر میرے لیے وہ بہتر نہیں ہے تو یا اللہ اس کو مجھ سے دور کر دے، اور جو میرے لیے بہتر ہو یا اللہ مجھے وہ عطا فرما دے۔ یہ وہ عظیم الشان حدیث ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے تعلق سے استخارے کے حوالے سے یہ ہمیں تعلیم دی ہے، جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اولاد کے رشتے سے پہلے انہیں چاہیے کہ وہ استخارہ کریں۔ تو لہذا استخارہ ہمیشہ ان امور میں کیا جائے گا جس کا کرنا یا نہ کرنا دونوں انسان کے لیے جائز ہو۔ لہذا کاروبار کرنا ہو، سفر کرنا ہو، یا شادی یا بیاہ انسان نے کرنا ہو، ان امور میں انسان کو استخارہ اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم۔